اس کے بعد سوالات ہیں، 9 سوال آئے ہیں، لہذا اس وقفے میں یہ سوال بھی مختصر طریقے پر تھوڑے جلدی تھوڑے سوالات کے جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دادی حوا اگر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تو پھر کس طرح پیدا ہوئی؟ جواب، یہ جو تم نے کہا کہ دادی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی کی کیا دلیل ہے؟ جتنی روایت ہے اس سلسلے میں وہ سب اسرائیلیات ہیں، اور تفسیروں میں یہ سب اسرائیلیات آئے ہیں، اور اسرائیلیات میں بائبل میں آج بھی یہ مضمون ہے، اور ایک بائبل فوٹو والی ہے، اس فوٹو والی بائبل میں تو پورے صفحے میں فوٹو ہے، ایک باغ ہے، اس درخت کے نیچے ایک مرد سویا ہے، اللہ تعالیٰ کبوتر بن کر کے پنجے میں چھری لے کر آئے اور اس مرد کے پہلو میں سے تھوڑا سا گوشت لے گئے اور حضرت حوا کو بنا کر بھیج دیا۔ ابھی وہ سوئے ہیں، ان کے ابھی بیدار نہیں، اسے پہلے وہ آ کر وہاں بیٹھ گئی۔ یہ سارا مضمون بائبل میں ہے، آج بھی بائبل چھپے ہوئے ہیں، ہر زبان میں چھپے ہوئے ہیں، دیکھو یہ سب روایتیں تفسیروں میں آئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ صحیح حدیثوں میں بخاری میں صرف ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا بھی حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے یہ مطلب بیان کیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیسے، حضرت دادی حوا کیسے پیدا ہوئی؟ تو اسے سنو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ اس وقت مخلوقات 3 طرح پیدا ہو رہی، بے شمار مخلوقات ہیں جو مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، پھل لٹک رہا ہے اس میں کیڑے پڑ گئے، ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، وقت آیا برسات ہوئی تو جنگل میں کیڑے ہی کیڑے پیدا ہو گئے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئے۔ بارش ہوتی ہے، تم نالی میں دیکھتے رہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور مینڈک پیدا ہو کر کود کر کے پھٹک دے کے چلا جائے گا اور ٹر ٹر کرنے لگے گا۔ تو بے شمار مخلوقات ہیں جو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، پھر ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے، جب تک ان کی زندگی ہے وہ زندہ رہ کر کے پھر مر جاتی ہیں، تو یہ ان کی قیامت آ گئی۔ مجھے یاد ہے برسات میں جنگل میں ایک کیڑا پیدا ہوتا، مخمل جیسا سرخ، راتڑیا ہم کہتے تھے۔ تو ایک خاص مہینہ آیا کہ بس جنگل سارا راتڑیوں سے بھر جاتا تھا، اور 15 دن کے بعد میں سب ختم، کہاں گئے اللہ جانے کہاں گئے۔ تو ایک تو مخلوقات آج بھی بے شمار مخلوقات ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو رہی، دوسری وہ مخلوقات ہے کہ جو مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، جیسے مچھلی۔ ایک تالاب ہو، چاروں طرف سے کوئی پانی کے آنے کا راستہ نہ ہو، اور تالاب کے اندر 5-10 سال ہوتے ہوتے اس تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، پھر ان مچھلیوں کے اندر توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، مچھلی انڈا بھی دیتی ہیں، انڈوں میں سے بچے بھی نکلتے ہیں۔ اور تیسرے بڑی مخلوقات ہیں، گھوڑا، اونٹ، مرغی، یہ وہ، انسان، جنات وغیرہ وغیرہ، یہ جو بڑی مخلوقات ہیں ان کے پہلے 2 فرد ڈائریکٹ مٹی سے بنائے گئے، پھر اس کے بعد میں ان میں توالد و تناسل شروع ہوا، اب توالد و تناسل ہو رہا ہے، اب دوبارہ مٹی سے نہیں بنتے۔ اور وہ جو رسل صاحب کہتے ہیں کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا، وہ بنا ہوگا، وہ بندر سے بنا ہوگا، ہم تو نہیں بنے۔ بندر کے اندر بھی جو پہلے 2 فرد ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں، اور انسانوں میں جو پہلے 2 فرد ہیں دادا دادی، وہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ دلیل حوالہ روح المعانی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے، اس کی سورہ نساء کھولو، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔
اس کی تفسیر حوض میں وہی مشہور تفسیر کی ہے کہ دادا مٹی سے، اللہ نے ان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے دادی کو پیدا کیا. وہ جو اسرائیلی روایت مضمون جو تفسیروں میں آیا وہی کیا ہے. وہیں حاشیے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں محمد باقر رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، ان کا قول لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ خلقت حواء من بقیت طینۃ آدم. پھر 12 لکھ کر لکھا ہے منہ، یعنی یہ حاشیہ کسی نے نہیں بڑھایا بلکہ تفسیر والے نے ہی یہ حاشیہ لکھا ہے کہ حضرت دادا آدم کو پیدا کرنے کے لیے جو حکم ہوا تھا اور فرشتوں نے جو مٹی تیار کی تھی اس مٹی میں سے دادا کا پتلا بنا دیا، تو باقی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس مٹی سے دادی حوا کو بنایا گیا. یہ روح المعانی کے سورہ نساء کے پہلی آیت کی تفسیر کے حاشیے میں ہے. اور حضرت امام باقر یہ حضرت جابر کے شاگرد ہیں، ان کا قول لکھا ہے کہ خلقت حواء من بقیت طینۃ آدم. یہ دوسرا قول ہے. پھر مسئلے 2 ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، یہ تو بداہتاً غلط ہے. ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے بنی ہے تو غلط ہے. کیوں؟ بہت سی عورتیں مرد کے اس کے شوہر کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو جاتی، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. ابھی تو لڑکا تو وجود میں نہیں آیا تو اس کی پسلی سے کہاں پیدا ہوئی. اور بہت سی لڑکیاں ہیں زندگی بھر شادی نہیں کرتی تو وہ کس کی پسلی سے پیدا ہوئی. لہذا یہ مضمون کہ ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ تو مضمون بداہتاً غلط ہے. ہاں، دادی دادا کی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ بائبل سے یہ مضمون تفسیروں میں آیا ہے، صحیح حدیثوں میں یہ مضمون نہیں ہے. اور یہ سوال کہ بھی دادی پیدا کہاں ہوئی، تمام بڑی انواع اس کے پہلے 2 فرد ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں، تو انسان بھی ایک بڑی نوع ہے، اس کے پہلے جو 2 فرد ہیں وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں. یہاں رک کر ایک بات سمجھو، یہ مولویوں کے سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ کی تفسیر کرتے ہیں آدم علیہ السلام. یہ تفسیر متعین نہیں ہے. نفس سے مراد انسان کا نفس ہے جس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں. اللہ نے تم سب انسانوں کو نفس انسان بنایا ہے، انسان کا جو نفس ہے نفس ناطقہ اس سے بنایا ہے، اور اس کا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، یعنی 2 صنفیں بنائی ہیں، ایک صنف مرد ایک صنف عورت. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر ان دونوں سے بہت مخلوقات پھیلائی. بہرحال یہ جہاں قرآن میں جہاں جہاں نفس آیا ہے اس نفس سے مراد نفس ناطقہ ہے، آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے. اور اس کی یہ تفسیر میری تفسیر ہے ہدایت القرآن، اس میں سورہ نساء کے شروع میں بہت تفصیل سے میں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ نفس سے مراد نفس ناطقہ ہے، جو تمام انسان مردوں کا اور عورتوں کا مشترک نفس ہے. اس نفس سے اللہ نے جوڑا بنایا، مرد و زن کا. زوجن کے معنی بیوی نہیں، زوج خلق منہا زوجہا، زوجہا کے معنی بیوی نہیں، جوڑا. اس مرد اور عورت دونوں آئے، پھر اس جوڑے سے بے شمار نسل پھیلی آگے. بس یہ اتنی تفسیر. لیکن لوگوں میں جو بات چلی ہوئی ہے اور وہ اتنے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بخاری شریف کے حاشیے میں بھی یہی لکھا ہے. جہاں یہ کل میں نے بخاری کی حدیث بیان کی تھی کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہاں حاشیے میں بھی یہی لکھا ہے. اور وہ حاشیہ بھی بہت بڑے آدمی کا حاشیہ ہے. حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی تھے، مگر انہوں نے وہ حاشیہ ادھر ادھر کتابوں میں سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. بس یہ جو کتابوں میں اقوال ہوتے ہیں ان اقوال کے پیچھے اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر بغیر دلیل کے کوئی چیز نہیں مانی جاتی. اور قرآن میں بھی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ عورت دادی دادا کی پسلی سے بنی ہے، ایسی کوئی واضح بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے. اور دوسری جن حدیثوں میں یہ بات ہے وہ سب بائبل سے آئی ہوئی حدیثیں ہیں، اسرائیلی حدیث ہیں.